بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ سورہ ملک۔ کیونکہ پارے میں کافی صورتیں ہوتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر صورت کے تعارف کو اس کی تشریحی قرار دیا جائے۔ تعارف کے بعد جو چند باتیں رہ جائیں گی پھر ہم وہ تشریح کے ضمن میں بیان کر دیں گے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس سے اس کا نام ملک رکھا گیا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، حدیث مبارکہ میں سورہ واقعہ بچانے والی ہے، منجیہ نجات دینے والی ہے، مانع روکنے والی ہے۔ تو یہ عذاب سے بچانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس صورت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی رات کو یہ صورت پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن میں کے دل میں یہ صورت ہو۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، وہی مضامین ہیں توحید، رسالت، قیامت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا نظام کائنات کو بنانا اور چلانا، اور آخر میں بتایا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہی حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں بتایا گیا، دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ اللہ نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں تبدیل ہونے کا نام ہے۔ شفٹنگ ہے، یہ شفٹنگ تو وجودی چیز ہے، اس لیے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا۔ اس وقت موت ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس حدیث سے بھی موت کا ایک وجودی چیز ہونا ثابت ہوا ہے۔ آگے فرمایا اسی آیت کے اندر ہی لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کا نظام جو بنایا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت عمل مقصود نہیں ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، نہیں، بلکہ حسن عمل مقصود ہے۔ حسن عمل کا اچھا ہونا، اور حسن عمل اخلاص سے ہوتا ہے، عمل پر ہمیشگی پابندی مداومت سے ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق عمل کرنے سے ہوتا ہے، اور جو عمل کی اثر ہے تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں کا ذکر کیا کہ یہ ساتوں آسمان جو ہیں تہ بر تہ ہیں، یعنی آپس میں اوپر نیچے ہیں، اور حدیث میں آیا کہ جتنی مسافت زمین سے پہلے آسمان میں ہے اتنی مسافت ہر دو آسمانوں کے درمیان میں ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس اوپر نظر آنے والے نیلے رنگ کا، تو ضروری نہیں کہ یہ آسمان ہو، قرآن و سنت میں کہیں تصریح نہیں یہ آسمان ہے۔ شاید اس کو آسمان نہیں مانتی تو نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان نہ ہو بلکہ آسمان جو ہے وہ اس سے بھی اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نظام میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، کوئی بدمزی نہیں، بے ربطگی نہیں، غیر موزونیت نہیں۔ جو ہمارا سسٹم نظام ہے وہ بہترین نظام ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط ہے اور مکمل تناسب ہے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جب جہنم میں جائیں گے کہ اگر کاش کہ ہم سمجھ لیتے اور سن لیتے ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ دنیا میں سمجھتے نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھ لیں اور سن لیں تو جہنم سے بچ جائیں۔ دوسرا رکوع شروع صورت کا فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا، مسخر بنا دیا ہے، اس کے لہذا تم اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور چلو اس کے مناکب میں، اونچی جگہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کتنے احسانات ہیں کہ زمین کو مسخر بنایا، جہاں چاہے جائیں، جہاں سفر کریں، جہاں چاہے پیداوار حاصل کر لیں، جہاں چاہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں، جہاں چاہیں بڑے بڑے مال بنا دیں، جہاں چاہیں کھود کے نہر بنا دیں، اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں اور تہ خانے بنا لیں، یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ اگر یہ ساری زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی، یہ پتھر کی طرح سخت ہوتی، نہ کچھ اگا سکتے نہ کچھ بنا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے۔ ہاں اگر یہ تم اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ اس زمین کو عذاب بھی بنا سکتا ہے، زلزلہ دے کے لرزا کے تمہیں اس میں دھسا بھی سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پچھلی امتوں کو دھسایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پرندوں کا ذکر کر کے دعوت فکر دے رہے ہیں کہ پرندوں میں غور کرو کہ کس طرح زمین آسمان میں معلق رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گرنے سے روکتا ہے۔ پھر وہی بات قیامت کب آئے گی مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ پھر آگے کفار حضور کی وفات کی تمنا کرتے تھے، تو فرمایا گیا ان سے کہہ دو اگر اللہ مجھے وفات دے دے اور میرے ساتھیوں کو تو کیا پھر تمہارا عذاب رک جائے گا؟ کسی کے جانے سے اس کا جو مشن ہے وہ نہیں ختم ہوتا ہے، تم وہ کام کرو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، دوسری آیت میں لفظ قلم ہے، اس کو اس کا نام بنا دیا۔ صورت میں
مکے کا ایک بدنام زمانہ مشرک تھا، اس کا نام نہیں لیا، اور اس کے جو رذائل ہیں بیان کر کے سخت وعید سنائی گئی ہے، اور حضور کو اس شخص سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ایک باغ کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ایک باغ کا مالک تھا، بڑا نیک تھا، اللہ نے اس کو برکت دی تھی، بعد میں ان لوگوں نے، ان کے بیٹوں نے اس میں حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا۔ مکے والوں کو کہا گیا ہے اگر تم بھی ایسا کرو گے تو یہ جو اپنا تمہارے گھر ہیں، تمہارے مساکن ہیں، یہ بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہا گیا مشرکین کو کہ تمہارا جو شرک ہے کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ غلط مفروضوں پہ، وہم پہ تم نے قائم کیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر حضور سے فرمایا گیا اگر آپ کو تانے دیتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، ہم ان کو نمٹ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا نصیحت کے خیر خواہی کے انداز میں کہ تم ہمارے نبی کی بات مان لو، بغیر کسی لالچ کے وہ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اور تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم ہے اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ قلم سے یا تو تقدیر کا قلم مراد ہے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ پاک نے اسے کہا تھا اکتب، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو فرمایا اکتب المقادیر کلھا، اس نے پھر تقدیروں کو لکھا تھا۔ یہ عام قلم مراد ہے کیونکہ قلم بڑی عظیم چیز ہے، تمام علوم معارف اس سے لکھے گئے ہیں، اس کے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر جو لکھا ہے قلم نے تاریخ، عالم کی تاریخ، اس کی بھی قسم کھائی ہے کہ دنیا کی تاریخ کو پڑھو اور دیکھو کیا حالات ہوئے، ہم نے مجرمین کے ساتھ، متکبرین کے ساتھ کیا کیا، لہذا تم ان سے سبق حاصل کرو۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے کون سا تانا ہے جو نہیں دیا؟ یہاں آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون تو نہیں ہیں، آپ کا تو اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ گویا کہ ان کی تہمت کا جواب دیا ہے اور اپنی طرف سے ملنے والے انعام کا بھی ذکر کیا ہے، اور آپ کا جو کام ہے نہ وہ ختم ہوگا اور نہ آپ کا اجر ختم ہوگا۔ تو گویا کہ مجنون کہنے سے آپ کے اجر میں اور اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو اور خوشی ہوگی، اور آپ کا کام جو باقی رہے گا، تو جو مجنونوں کے کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے کام ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ ہر چیز کو انتہائی خندہ پیشانی سے برداشت کیے جا رہے ہیں، اف تک نہیں کرتے۔ کبھی مجنون بھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ایسے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ تو پیچھے پڑنے والوں کو پتھر مار دیتا ہے، وہ تو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ مجنون تو گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، مجنون تو پتھر مارتے ہیں، آپ تو اخلاق والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ قرآن کریم آپ کا اخلاق تھا، اور آپ نے صرف اخلاق کی تعلیم نہیں دی بلکہ آپ مجسمہ اخلاق تھے، اور آپ نے کبھی کسی خادم کو سزا نہیں دی، آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، سو کیا ہے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور آپ نے حد سزا جو شرعی ہے وہ نافذ کی ہے، اور آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نہیں کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کبھی مجھے لما نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان عظیم ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ جا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان کر۔ یہ اخلاق ہیں، اور صرف حضور کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ اور فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، فرمایا کہ یہ جلد دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے کون مجنون ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ مجنون کہہ رہے ہیں، تو دیکھ لیں گے مجنون کون ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دعوت میں نرمی برتیں، اور یہ آپ کی مخالفت میں نرمی برتیں، یا آپ ان کے بتوں میں نرمی اختیار کریں، یعنی بتوں کی تردید نہ کریں، تو یہ بھی آپ کے دین میں نرمی اختیار کر لیں۔ اس قسم کی تجاویز مشرکین پیش کیا کرتے تھے، تو اللہ نے آپ کو متنبہ فرما دیا کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کا مقصد آپ کو آپ کے منصب سے، ذمہ داری سے ہٹانا ہے، آپ اس طاقت کو تسلیم کرنا ان کا مقصد نہیں، بتوں کے بارے میں جو آپ کا موقف ہے اسی پہ قائم رہیں۔ پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ ان میں ایک بدنام زمانہ مشرک تھا جس کے نام میں 2-3 قول ہیں، اس کا نام لیے بغیر آپ کو اس کی بات ماننے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 10-11 سے لے کے حماز بن امین ولا تطیع کل حلاف مہین، حماز بن امین حماز بن امین، یہ آخر تک وہ سخت الفاظ بولے ہیں قرآن کریم نے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام اسود بن عبد یغوث تھا،
اور بعد کہتے ہیں اس کا نام اخنس بن شریق تھا. بہرحال جو بھی تھا تو ولید تھا بعضوں نے کہا ہے، اور اس کا سر ناک پر داغ تھا، شاید دنیا میں تھا یا آخرت میں ہوگا، اور ترجمے سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے اور کتنے سخت لفظ بولے ہیں جو اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 17 میں ایک باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے کہ صنعاء یمن کے قریب یہ حبشہ کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بہت نیک صالح شخص تھا اور اس کا باغ تھا، اور اس کا معمول یہ تھا کہ جب باغ کا پھل توڑا جاتا یا کھیتی کاٹی جاتی تو علاقے کے فقراء مساکین جمع ہو جاتے تو وہ ان سب میں تقسیم کر کے بعد میں اپنا حصہ گھر لے کے آتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے باغ میں برکت دی، گھر میں فراوانی تھی، خوشحالی تھی. وہ فوت ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد اس شخص کے بچوں کے دل میں لالچ پیدا ہوا. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو مسکینوں کو فقیروں کو دیتا تھا وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم کیوں دیتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور پروگرام بنایا کہ ہم صبح سویرے چلے جائیں گے اور فقیروں کے آنے سے پہلے ہم باغ کا پھل کاٹ کے گھر لے آئیں گے. لیکن ہوا ایسے کہ صبح جب وہ گئے تو اللہ نے رات ہی رات کی آگ بھیج کر سارا باغ جلا دیا. وہ وہاں پہنچے تو کہتے کہ شاید ہم رستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ نہیں. لیکن جب غور کیا تو سمجھ آ گئی ہمارا ہی باغ ہے. تو پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دیا. اس کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی طرح کرو گے تو جس طرح اللہ نے اس کا باغ ضائع کر دیا تھا، جلا دیا تھا، تو تمہاری جو بستی ہے اس پہ بھی عذاب آ سکتا ہے. مشرکین مکہ کے مفروضوں کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو ہم جیسے ہم یہاں ہیں مال دولت والے سرداری والے اور مسلمان یہاں گویا کہ چھوٹے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر عنایات ہوں گی. کہا جا رہا ہے تمہاری بات غلط ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. کیا کوئی جج، کوئی عدالت فرما بردار اور جو اس کا ضد ہوتا ہے نافرمان، ان میں فرق نہیں کرتا؟ ماننے والے اور نہ ماننے والے میں فرق نہیں ہوتا، شکر گزار میں اور نہ شکر میں فرق نہیں ہوتا. لہذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجرم ہو، تمہارے ساتھ مجرم میں جیسا ہی سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ نیک لوگوں جیسا سلوک نہیں ہوگا. تمہارا کہنا یہ سب کچھ تمہارے اپنے خیالات ہیں اور غلط خیالات ہیں. آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو کھولا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ جو ساق کی تجلی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک گویا کہ متشابہات میں سے ہے، کوئی خاص صفت ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا ظاہری معنی ہم مراد نہیں لے سکتے، مثلا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں. اللہ ان اعضاء سے منزہ ہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ اس کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا ہے. ان متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق اور سچ ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس میں معنی بھی بیان کیے ہیں تعویل کے طور پہ کہ محاورے کا معنی یہاں پر لفظ محاورے کے طور پہ بولا گیا ہے. عربی محاورے کے مطابق بہت سخت پریشانی اور بڑی مشکل شدید قسم کی مصیبت پیش آنے کو کشف ساق، پنڈلی کھولنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس کشف ساق سے قیامت کی سختی اور قیامت کی مصیبت بیان کرنا مقصود ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی، تشریف آوری ہوگی کما یلیق بشانہ، تو اس وقت تمام مؤمن سجدے میں گر جائیں گے. ریاکار نمازی، کفار و منافقین اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے مگر سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ کتنی بڑی ذلت ہوگی کہ سارا مجمع اللہ تعالیٰ کی تشاوری پر سجدے میں جھکا ہوا ہے اور یہ لوگ سجدے سے محروم ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم سن کر جو کفار کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی گویا کہ مذمت کی گئی ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اِزْلَاقُ الْبَصَرِ کا معنی ہوتا ہے کسی کو غصے سے دیکھنا، لڑکھڑا جانا. یعنی مشرکین جو ہے اس سے آپ کو گھورنے کی غرض یہ ہوتی تھی کہ آپ گھبرا جائیں اور قرآن کریم سنانا چھوڑ دیں. آگے فرمایا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے. آگے سورت نمبر 69 ہے الحاقہ. سورت کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں الحاقہ ہی آیا ہے تو انہی کلمات کو اس سورت کا نام قرار دیا ہے. حاقہ کا معنی ہے یقین، حق سے ہے، حق سے یقینی چیز، سچی چیز، آنے والی چیز. مصیبت کو بھی کہتے ہیں، آفت کو بھی کہتے ہیں. یہ قیامت کا نام بھی ہے. چونکہ مکی صورت ہے اس کے مضامین میں توحید، رسالت، آخرت
اور قرآن کریم کی حقانیت کا اس بات ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر کر کے مشرکین کو عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور پھر آخر حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، تم اہل لسان ہو، تم کاہنوں کے شاعروں کے کلام کو بھی جانتے ہو، اور اس کلام کو بھی دیکھو کتنا فرق ہے اس کلام میں اور ان کے کلام میں۔ الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ، وہ برپا ہونے والی مصیبت کیا ہے، وہ برپا ہونے والی مصیبت، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ برپا ہونے والی مصیبت۔ اس فلی و فصیح و بلیغ تعبیر سے قیامت کا یقینی ہونا، اس کا ہولناک ہونا، خوفناک ترین ہونا اور ہونا بیان کرنا مقصود ہے، اور قیامت کے بارے میں جو منکرین قیامت کے شکوک شبہات تھے ان سب کو رد کرنا مقصود ہے۔ آگے پھر ذکر ہے قوم سمود کا، قوم عاد کا، الٹا دی جانے والی بستیاں، قوم لوط کا، یہ سارے واقعات پہلے آ چکے ہیں۔ اور قیامت کے دن سور پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ اس سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی، اس سے دھماکہ ہوگا جس سے زمین اور پہاڑ تک اوپر اٹھ جائیں گے اس دھماکے سے۔ اور قیامت کے دن ذکر کیا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن آسمان بڑا کمزور ہو جائے گا، اور جو رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں 4 ہیں، اس دن 8 ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کا ذکر کیا، نیک لوگوں کو ملے گا اور بروں کو ملے گا۔ آیت نمبر 19 سے جب نیک بندے کو ملے گا دائیں ہاتھ میں بہت خوش ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میری یہی توقع تھی کہ میرا اعمال نامہ ایسا ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتاب، یا لو یہ پڑھو میرا نامہ اعمال ہے۔ اور پھر وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، بڑے بڑے باغات میں ہوگا جس کے خوشے لڑکے ہوں گے، کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اور آگے آیت نمبر 25 میں جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا، کہے گے کاش مجھے نہ ملتا اور مجھے نہیں معلوم میرا حساب کیا ہے، کاش میرا موت میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال اور میری اولاد یہ کسی کام نہیں آیا۔ حکم ہوگا اس کو جکڑو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو۔ جکڑنے کا زنجیر سے جکڑنے کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کو جکڑ دو تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زنجیر اس کے جسم میں ڈال کے نکالو، یعنی اس کو زنجیر میں پرو دو۔ اب زنجیر کیسی ہوگی، اس کی مقدار کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر آگے غسلین کا ذکر کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ جہنمی یہ کھانا کھا تو لیں گے لیکن پھر بعد میں محسوس کریں گے کہ کھانے کا عذاب تو بھوک سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پھر ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے، اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں جن چیزوں کو دیکھتے ہو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، اور دنیا کی تمام نظر آنے والی چیزیں اور مخلوقات مراد ہیں، اور جس کو تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، فرشتے اور نظر نہ آنے والی مخلوقات مراد ہے۔ انہ لرسول انہ لقول رسول کریم، اس میں قسم کھائی ہے کہ یہ تو ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کسی کاہن کا کلام نہیں۔ آگے بتا دیا کہ تم نے شاعروں کے کلام بھی سنے ہیں، کاہنوں کے کلام بھی سنے ہیں، کیا تم نے وہ تاثیر جو ہمارے اس کلام میں ہے کسی شاعر کے کلام میں دیکھی ہے، کسی کاہن کے کلام میں دیکھی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرما دیا ہے وہی کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ آج تو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور اس نصیحت نامے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل کو یہی ان پہ حسرت ہوگی اور یہ پریشان ہوں گے۔ سورہ معارج، یہاں آیت نمبر 3 آیت میں لفظ معارج ہے، من اللہ ذی المعارج، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ معارج یہ معرج کی یہ معراج کی جمع ہے۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی، زینہ، چڑھنے کی جگہ، چڑھنے کا ذریعہ، سواری وغیرہ۔ سورت کے شروع میں فرشتوں کے آسمانوں پر چڑھنے کے زینوں کا بیان کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، وہی بنیادی مضامین ہیں، قیامت، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم۔ اور یہ جو لوگ نہ صرف انکار کرتے تھے ان عقائد کا بلکہ مذاق بھی اڑاتے تھے، مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات پر جلدی نہیں کر رہا، تم جو کہتے ہو اگر عذاب آنا ہے تو ابھی آ جائے، جب عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ قیامت کا عذاب بھی آئے گا تو مجرمین اپنے خاندانوں کو کہیں گے فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس غلط رویوں سے باز آؤ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی کہ آپ صبر جمیل سے کام لیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، جیسا کہ گزرا ہے
پھر کفار مکہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے آنا آ جائے، ٹھیک ہے کیوں نہیں آتا، جلد آ جائے۔ تو یہ جو لوگ تھے نصر بن حارث اس نے کہا تھا اگر یہی دین آپ کی طرف سے حق اور سچ ہے پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برساؤ یا کوئی اور دردناک عذاب لے کے آؤ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ نضر بن حارث غزوہ بدر میں مارا گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا۔ پھر آگے وہ باتیں آئی ہیں جو پہلے سے آ چکی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے فصبر صبرا جمیلا، آپ اچھے طریقے سے صبر کریں، اور یہ لوگ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن کو، اور ہم اس دن کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ پھر آگے قیامت کے دن جو کچھ ہوگا وہ سارے حالات بیان کیے ہیں، وہ دن کتنا لمبا ہوگا یہ ساری باتیں پہلے آ گئی ہیں۔ آگے فرمایا مجرم اگر اس کا بس چلے تو ساری دنیا کو بیچ کر اپنی ذات کو بچا سکے تو ایسا کر لے گا، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری باتیں اس صورت کی آ گئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور آپ کی تلاوت قرآن کریم کے وقت جو مشرک لوگ رویہ اختیار کرتے تھے اور آپ پر آوازیں کستے تھے اور یہ کہتے تھے اگر بالفرض آخرت ہے اور جنت ہے تو ہم وہاں تم سے اچھی حالت میں ہوں گے، ان ساری باتوں کا جواب قرآن کریم نے اس صورت میں دیا ہے، ان آیات میں دیا ہے۔ ترجمے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا، یہاں مشارق مغارب آیا ہے، پہلے بات آ چکی ہے، روزانہ کا مشرق مغرب بھی ہوتا ہے، سردی کا مشرق مغرب بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس کا نام بھی ہے، اس پر یہ پوری صورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، انہی کے زمانے سے شرک شروع ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو سمجھایا اور ایمان کی دعوت دی، نسلیں بدلتی گئیں لیکن قوم ایمان نہیں لے کے آئی۔ بالآخر انہوں نے بد دعا کی، جب معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو پھر ان کی بد دعا سے قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ ہود کی آیات نمبر 25 تا 49 کے تحت آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے، بلکہ کفار کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام ہمارے رسول تھے۔ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور وہ تباہ ہوئے، لہذا اگر تم بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو تمہارا انجام قوم نوح سے مختلف نہیں ہوگا، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا کے الفاظ ہیں سورت کے آخر میں، وہ عجیب اس میں تاثیر ہے، سوز ہے، شفقت ہے، اور عجیب ان کی ایک شفقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورہ نوح ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب حق سے معاف کروایا جائے۔ پھر اس میں اذا جاء ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ اس سے موت کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، تقدیر مبرم کا معنی میں بھی یہ ہو سکتی ہے۔ پھر آگے ذکر کیا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ آپ انہیں بخش دیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتے تھے، کپڑے ٹھونس لیتے تھے، اور میں نے پھر زور سے بھی ان کو دعوت دی، آہستہ بھی بلایا، 100 طریقہ میں نے اختیار کیا، اجتماعی طور پہ دعوت دی، انفرادی طور پہ دعوت دی، ایک کے پاس جا کے دعوت دی، مجموع میں دعوت دی، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ اور یہ بھی کہا تم اس سے معافی مانگو اللہ سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا اور آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا۔ اس سے استغفار کی برکت معلوم ہوئی کہ استغفار سے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک مال میں اور اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں، استغفار کے فائدے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے قوم کی جو حرکت تھی وہ بتائی کہ قوم نے میری بات نہیں مانی ہے اور اب ان کا جو ہے وہ بڑھنا بجائے فائدے کے نقصان ہی میں آگے ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہذا اب ان کا دنیا سے ختم ہو جانا ہی طے ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا علاج نہیں ہے۔ پھر ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، مکی صورت ہے، اس کے 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ جنوں کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنے کا اور آپ کے قرآن سننے کا واقعہ پہلے آ گیا ہے 26ویں پارے میں بھی، اور اس میں تفصیل سے بتا دیا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں جنہوں نے حضور کا قرآن سنا تھا 7 کے 9 جن تھے، نصیبن کے جن تھے، اور پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کو اس کی دعوت دی تھی اور پھر وہ بھی اس پر ایمان لے آئی تھی۔ تو یہ اس کے بعد
یہ جو صورت ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور معتبر روایات سے ثابت ہے کہ جنوں کے کئی وفود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہجرت سے پہلے آپ کی خدمت میں جنوں کے 6 وفود کا آنا ثابت ہے۔ جنوں کے بارے میں ضروری معلومات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو انسان سے بہت پہلے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، لیکن پہلے آنے کے باوجود جو زمین کی خلافت ہے، اللہ کی نیابت ہے، وہ اللہ نے انسان کو دی، جنوں کو نہیں دی۔ جن کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ نظر نہ آنے والی ایک لطیف ہوائی قسم کی مخلوق ہے، جن اب بھی موجود ہیں اور زمین کے مختلف حصوں پہ آباد ہیں۔ مجموعی لحاظ سے جن انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ البتہ ایک دو چیزیں ہیں کہ جن جو ہے یہ نظر نہیں آتے، یہ اس میں ایک بات ہے، نظر نہ آ کے وہ جو چاہے کر لیتا ہے، اور لمبی لمبی مسافت بہت جلد طے کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر داخل بھی ہو سکتا ہے، حلول بھی کر لیتا ہے، یہ اس میں ایک چیز ہے۔ جنوں کی عمریں کئی 100 سال ہوتی ہیں۔ جن بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور کے مالک ہیں، احکام شریعہ کے مکلف ہیں، پابند ہیں۔ ان میں بھی فرقے ہیں، گروہ ہیں، مذہب ہیں، کوئی مسلمان ہیں، کوئی کافر ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، اور بعض جنات کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ نیک اور فرمانبردار جن جنت میں جائیں گے، کافر اور نا فرمان جن جہنم میں جائیں گے۔ شیطان بھی در حقیقت جنوں میں سے ہے، کان من الجن، وہ عبادت کر کر کے فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا تھا، اور تھا چونکہ جن خصلت وہی تھی، تو پھر وہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ملعون اور مردود قرار دے دیا گیا۔ اب اس کو مہلت دی ہے کہ وہ اپنی محنت کرے، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ایک نظام قائم کرنا تھا۔ قیامت کے دن جن کو بھی اور اس کے متبعین کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنات کا چونکہ وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، پوری سورت جن ہے، کان من الجن، اور اس سے پہلے بھی آ گیا ہے، تو اس واسطے لہٰذا جنات کا ہونا قرآن و حدیث کے قطعی ثبوت سے ثابت ہے۔ ان کے وجود کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ اب جو جن کا انکار کرے گا تو لہذا وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرے گا، تو وہ شخص جو جنات کے وجود کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ باقی کو یہ کہے کہ جن بھی آگ سے بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ کسی نے ہمارے کسی بزرگ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ مٹی، انہوں نے ہاں یہی کہا کہ جن کو آگ کا عذاب کیا اثر کرے گا، تو انہوں نے فرمایا کسی بندے کو مٹی کا روڑا مارو تو کیا اس کو درد نہیں ہوگا؟ اگر مٹی والے کو مٹی سے عذاب ہو سکتا ہے تو آگ سے بنے ہوئے کو بھی آگ سے عذاب ہو سکتا ہے۔ تو پھر صورت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ قحط ہوا تھا کہ اگر تم لوگ اس سے بعد آ جاؤ شرک سے، ہم تمہارا قحط بھی ختم کر دیں گے اور ہم تمہیں خوب سیراب کریں گے۔ دوسرے کو میں توحید کا اس بات ہے، شرک کی نفی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ علم غیب سمیت تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی اور رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن جو غیب کا علم ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور آ گیا جیسے وہ کہا انہوں نے کہ جنوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں، اور کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر آ گیا صورتوں میں۔ بے وقوف جن سے مراد مشرک جن ہو سکتے ہیں، اور سب سے بے وقوف تو شیطان تھا، حد سے بڑی ہوئی باتیں، شرکیہ کلمات، اور یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری گمراہی کا ایک سبب انسانوں اور جنوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قدر تبادل سے جھوٹ بولنا تھا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی کثیر تعداد میں انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اس واسطے ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کریم سنا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہمیں یقین ہو گیا کہ سب جھوٹ بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کی غلط جو تقلید تھی اس سے اللہ نے ہمیں محفوظ بنوایا۔ جاہلیت کے لوگوں نے جنوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہوتا تھا۔ اس کا ذکر آیت نمبر 6 کے شروع میں، جب ان کو کسی جنگل میں رات آ جاتی تو یہ کلمات کہتے جن سے پناہ مانگنے کے لیے، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ میں اس وادی کے جن کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس عمل سے جنات اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے، اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ شاید ہم ہیں ہی بڑے۔ تو پھر اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اس رسم کا بھی خاتمہ ہوا، اور ان کے وہ جو تکبر کا سبب بن رہا تھا ان کلمات کا بھی خاتمہ ہوا۔ پھر آگے توحید کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کر رکھا ہے زمین و آسمان میں اس کی باتیں ہیں۔ جس طرح انسان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ جنات بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی محنت رائے گا نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی محنت کا پورا پورا پھل دیتا ہے۔ یہ
یہاں تک جنات کا کلام تھا جو اس آیت پہ ختم ہو گیا. آگے پھر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَإِن لَّمْ يَسْتَقِيمُوا عَلَى طَرِيقَةٍ لَّأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَمَن يُرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. پھر آگے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ قحط آیا تھا. اس موقع پہ کفار سے کہا جا رہا اگر تم توبہ کر لو تو ہم تمہاری قحط سالی کو بھی ختم کر دیں گے اور پھر ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے. آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. مسجد بھی بولا جاتا ہے جیم کے زیر کے ساتھ اور مسجد بھی بولا جاتا ہے, دونوں استعمال ہیں. یہ مساجد دونوں کی جمع ہے, مسجد کی بھی اور مسجد کی بھی, جس کا معنی ہے پیشانی کی وہ جگہ جس پہ نشان سجدہ ہوتا ہے. مساجد من بدن الانسان یعنی پیشانی, ناک, دونوں ہاتھ, گھٹنے, دونوں پاؤں, یہ اعضائے سجدہ شمار ہوتے ہیں. اب یہاں پر وہ گویا کہ دو چیزیں ہو گئی, ایک تو وہ جگہ اور ایک وہ اعضاء. مطلب یہ ہوگا کہ ساری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے, جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ زمین میں کہیں بھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور خاص طور پہ مساجد میں. اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو اعضاء سجدہ ہیں یہ صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہیں, ان اعضاء سے غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اور اپنے علم کا ذکر کیا ہے کہ جو ہمارا علم ہے غیب کا علم یہ کسی کو نہیں ہے, کسی جن کو, کسی اور کو, نہ کسی نبی کو. ہاں ہم انباء غیب اپنی غیب کی خبروں میں سے کسی کو مطلع کرنا چاہیں تو ہم اس پہ مطلع کر سکتے ہیں. آگے ہے سورہ مزمل. سورت کی پہلی آیت میں ہے یا ایھا المزمل, اسی لفظ کو کلمے کو سورت کا نام بنا دیا گیا ہے. مزمل کا معنی کپڑوں میں لپٹنے والا, کپڑے اوڑھنے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے اور آپ کی ایک حالت کو آپ کا گویا کہ لقب قرار دیا گیا. سورت کے شروع میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے. شروع میں جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو کم از کم رات کے 1/3 حصہ میں تہجد پڑھنا فرض تھا, اور اس حکم پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا. ایک تو تہجد کے لمبے قیام کی وجہ سے حضور اور صحابہ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. تقریباً سال بھر اس حکم پہ عمل ہوتا رہا کہ رات کی 1/3 وہ یعنی کہ تم نے کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے ہیں, 1 سال تک. پھر اس میں مشکلات پیش آئیں تو پھر اس کے سورت کی جو آخری آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ جتنا ہو سکے آسان ہو تم قرآن پڑھ لو. تو پھر اس نے طویل قیام کی پابندی کو منسوخ کر دیا, لیکن حسب سہولت تہجد کی فرضیت باقی رہی. پھر جب شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی, مگر اس کا سنت ہونا اور افضل ہونا وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اس صورت میں تہجد کے فائدے بیان کیے گئے ہیں اور کفار کی ضعف پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حق کے انکار پر منکرین کو آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے, اور سورت کے آخر میں نماز کا, زکوٰۃ کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اے کپڑوں میں لپٹنے والے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عنوان سے خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر جب شروع میں وحی نازل ہوئی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ کو سردی لگتی تھی اور آپ کا جسم مبارک کانپتا تھا, تو آپ زملونی زملو کہہ کر اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کپڑا مانگتے تھے, تو آپ کو کپڑا اڑا دیتی تھی, تو اسی کپڑے میں آپ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی الفاظ سے یاد کیا, گویا کہ آپ کی ایک وقتی صفت کو آپ کا خطاب بنا دیا. اور بعض روایت میں آپ نے بھی فرمایا دثرونی دثرونی, مطلب ایک ہی ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر فرما دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ جب پہلی وحی آئی ہو تو آپ نے زملونی فرمایا ہو, اور جب 2.5 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ وحی شروع ہوئی ہو تو آپ نے دثرونی فرمایا ہو, اس پر مزمل آ گیا ہو اور اس پر مدثر آ گیا ہو. ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے اس عنوان سے خطاب کرنے کی کہ کفار اکٹھے ہوئے ندوہ کے اندر اور یہ طے کیا معاذ اللہ کہ آپ کے بارے میں کوئی نامناسب حتک آمیز لقب طے کیا جائے, ساحر, کاہن, مجنون وغیرہ. تو اس میں ساحر پر ان کا اتفاق ہو گیا. معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں. جادوگر کیسے ہیں کہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ اس پر بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کی وجہ سے آپ کپڑوں میں لپٹ گئے. جیسا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی دور کرنے کی خاطر اور اظہار محبت کے لیے اسی خاص وقت کی صفت کے ساتھ آپ کو خطاب فرمایا. پھر آگے ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, یعنی ساری رات نہ کھڑے ہوا کریں
کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، اور کسی اتفاقاً کسی رات کھڑے نہ ہو سکیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ان آیتوں میں تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور تعارف میں یہ بات آ چکی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر بالکل صاف صاف پڑھا جائے کہ ہر حرف کی ادائیگی اس کے اصل مخرج سے ہو، اور قرآن کریم پڑھنے میں جو تجوید کے قواعد ہے ان کی رعایت کی جائے، اور اس طرح معنی میں بھی غور کرنے کی کوشش کی جائے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بھرکم قول اتارنے والے ہیں۔ واقعی بہت بوجھل تھی یہ وحی کہ جب آپ پر اترتی سردی کے دنوں میں تو آپ کو یعنی پسینہ آ جاتا تھا، اور کسی سواری پہ آپ بیٹھے ہوتے تو وہ سواری دبک کر بیٹھ جاتی تھی، تو اتنا یہ بھاری قول تھا۔ آگے فرمایا رات کا اٹھنا اور عبادت کرنا آسان نہیں ہے، نیند آرام قربان کرنا پڑتا ہے، ہی اشد وطم وقیلا، مگر اس سے نفس کی اصلاح خوب ہوتی ہے اور دن کے اوقات بہت پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ کا نام لیں، اس کو یاد کریں، اور سب سے کٹ کے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کریں، اور ان کو اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں، اور یعنی مخالفوں کی ایذا پر صبر بھی کریں، جو وہ آپ کو برے برے القابات کہہ رہے ہیں اس پہ پریشان بھی نہ ہوں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا آخر میں کہ تھوڑی دیر اور صبر کر لیجئے، ان قریب ان پہ سزا آنے والی ہے۔ اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو دنیا یا آخرت میں پھر ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ پھر آگے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن جو بچے ہوں گے وہ سارے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بچے رہیں گے۔ مقصد یہ ہے دن اتنا ہولناک اور اتنا لمبا ہوگا کہ اس دن کی پریشانی اور طوالت کے باعث بچوں کو بوڑھا ہو جانا چاہیے۔ آگے فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحت ہے ہماری، اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ سکتا ہے، اور اس تک پہنچنا چاہے تو وہ اس تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر آگے جو ہے عالم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، یہ شروع حصے کے 1 سال کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس حصے نے جس طرح کے تعارف میں کہا تہجد میں لمبے قیام کی پابندی کو منسوخ کر دیا، لیکن ابھی بھی تہجد فرض رہی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ رات اور دن کے تعین کے بارے میں، اس کے اوقات کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ پتہ نہیں تھا کہ 1/3 ہم نے جاگنا ہے کب ہوتی ہے، گھڑی تھی نہیں، تو بس اوقات لوگ ساری رات جاگ لیتے تھے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تم پر یہ مشکل ہے، پھر ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ آخری آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو بعض کہتے ہیں حصہ مدنی ہے کیونکہ زکوٰۃ مکے میں نہیں تھی، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکے میں زکوٰۃ کا اجمالی حکم آ گیا تھا، لیکن جو اس کی تفصیلی احکامات ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئے تھے۔ سورہ مدثر مکی ہے، 56 آیتیں ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ سورت کی پہلی آیت میں مدثر ہے، اسی کو سورت کا نام قرار دیا ہے۔ مدثر کا معنی بھی وہی ہے، چادر میں لپٹنے والا، چادر اوڑھنے والا، جیسے کہ سورہ مزمل میں آ گیا ہے۔ مدثر دثار سے ہے، دثار اوپر اوڑھنے والے کپڑے کو کہا جاتا ہے، جو بدن سے ملے ہوئے کپڑے کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی اتری ہے غار حرا میں، وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تھیں، اس کے بعد وحی رک گئی۔ اس کو فترت کا زمانہ کہتا ہے، اور یہ تقریباً 2.5 سال تک وحی رکی رہی۔ اس کے بعد جب دوبارہ وحی شروع ہوئی ہے تو سورہ مدثر کی شروع کی آیات اتری ہیں، اور اب آپ کو گیا کہ پہلی مرتبہ تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کو تبلیغ کے آداب اس میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد نام لیے بغیر ولید بن مغیرہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور اس کا عبرتناک اخروی انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ قرآن کریم کی صداقت کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا قائل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود قوم کی موافقت کی خاطر اس نے قرآن کریم کو جادو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر قرار دیا ہے، تو قوم کی موافقت نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس کا ذکر ان آیتوں میں آگے آ رہا ہے۔ سورت کے آخر میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ہماری نصیحت سے بھاگ رہے ہو، اس بھاگنے سے کیا ہوگا، لہذا قرآن کریم نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ پھر حکم دیا ہے یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کے لیے سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا کام اپنے رب کا یقین
اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اسی پہ عمل کیا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑے پاک و صاف رکھو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے لباس کو میل و کچیل سے، ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھیں، اس لیے کہ مخاطب پر داعی کی ظاہری حالت کا اور خطا کا لباس پوشاک کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاک دامنی کو اپنا شعار بنائیں، اپنے قلب و نفس کو پاک و صاف رکھیں، عمدہ اشکال اپنائیں۔ تو عموم مجاز کے طور پر دونوں مارے مراد لیے جانا ممکن ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہیے۔ ہر قسم کی گندگی مراد ہے، بتوں کی گندگی، عقائد کی گندگی، وساوس کی گندگی، لباس کی گندگی، معصیت کی گندگی۔ اور آگے فرمایا جب کسی پہ کوئی احسان کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی بدلے کے لیے مت کرو۔ اور آگے فرمایا کہ جب آپ اللہ کے لیے دعوت دیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، آگے فرمایا آپ مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے چھوڑ دے۔ یہ وہی ولید بن مغیرہ تھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنی سرداری اور مال و دولت کی فراوانی میں عرب میں یکتا سمجھا جاتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو وحید بن وحید، یکتا باپ کا یکتا بیٹا کہا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ایسے منکرین و مخالفین کے معاملے میں جلدی نہ کریں، اگر انہیں کوئی مہلت مل رہی ہے تو اس سے تنگ دل نہ ہو، بلکہ ان کا معاملہ میرے سپرد کرے، میں ان سے نمٹ لوں گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ولید کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مؤمن کی شروع کی آیتیں سنی۔ جب آیتیں سنی تو اس پر اثر ہو گیا قرآن کریم کا، اور اس کو اس کلام کے، یعنی اس قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا تقریباً یقین ہو گیا۔ اس نے کہا واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے، نہ تو وہ کسی انسان کا کلام ہے نہ کسی جن کا کلام ہے، اور اس کلام کی اپنی ہی ایک مٹھاس ہے، اپنا ایک اثر ہے اور ایک آب و تاب ہے۔ اس کلام کا عمدہ حصہ پھل دینے والا ہے اور اس کا ادنا پانی جاری کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ کلام بہت بلند ہوگا اور اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور کوئی انسان ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ یہ باتیں کی ولید نے قریش کے مجمع میں۔ اب ولید جیسے سردار سے باتیں سنی، ہلچل مچ گئی، سب پریشان ہو گئے۔ ابو جہل آ گیا، کہنے لگا اس کو غصہ دلانے کے لیے، جیسے ہوتا ہے، کہنے لگا ابو جہل لگتا یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس اس لیے جاتے ہو تاکہ تمہیں وہاں سے پیسے ملے۔ اس کو غصہ آ گیا، سردار تھا۔ اس نے کہا پیسے تو میرے پاس کم ہے کیا، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو پھر اس موقع پر ولید نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو تم ان کو مجنون کہتے ہو، یہ غلط ہے، وہ مجنون نہیں ہے، ان کا ایک کام بھی مجنونوں والا نہیں ہے۔ ابو جہل نے مان لیا واقعی مجنون تو غلط کہتے ہیں۔ پھر کہا تم شاعر کہتے ہو، وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے کبھی ان کو شعر کہتے ہوئے نہیں سنا۔ ابو جہل نے یہ بات بھی مان لی۔ پھر ولید نے کہا تم ان کو کذاب بھی کہتے ہو، جھوٹ بتاؤ، انہوں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، کوئی جھوٹ بتاؤ۔ ابو جہل نے مان لیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ولید نے کہا تم ان کو کاہن کہتے ہو، تم نے ان سے کاہنوں والی باتیں سنی ہیں، جو کلمات کاہن بولتے ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اب ابو جہل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ آخر لوگوں کو کیا کہیں اور کیا کیا کہ روکیں۔ ابو جہل نے ولید سے کہا کہ تم بتاؤ آخر کیا نام دیا جائے اور دعوت اسلام سے روکا جائے۔ اس پر ولید نے پہلے اپنے دل میں سوچا، پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر نفرت کے اظہار کے لیے پیشانی پہ بل ڈالے۔ یہ ساری باتیں قرآن نقل کی ہیں۔ پھر کہا کہ ان کو مجنون، شاعر، کاہن، جھوٹا تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ ان کو ساحر، یعنی جادوگر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جادوگر کے ذریعے، جادوگر جو ہے وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، میاں بیوی، بھائی بھائی میں، اور آپ کے کلام کا بھی اثر ہے، جو آپ کا کلام سن لیتا ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ بات طے ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم حاجیوں سے اور مجموعوں میں یہی بات کہیں گے کہ یہ ساحر ہے، تاکہ ہم خود مختلف بات کہہ کے ہم مشکوک نہ ہو جائیں۔ اب اسی بات کو ان آیات میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا تھا، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کی تھی۔ پھر یہ ساری جو آیتیں ہیں اسی کے بارے میں ہیں، بیٹے اس کے بہت تھے، نوکر چاکر بہت تھے، عزت بہت تھی۔ آگے ہے سأرهقه صعودا، اسے ان قریب ایک سخت چڑھائی پہ لے جاؤں گا۔ صعود اس سے مراد سخت مصیبت میں مبتلا ہونا ہے۔ بعض روایات کے مطابق صعود ایک پہاڑ ہے جہنم میں، اللہ بچائے، جس میں کافروں کو چڑھایا جائے گا اور نیچے گرایا جائے گا، یہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا، آگ کا عذاب ایک طرف
اور اس سعود پہاڑ پہ چڑھنے کا اترنے کا عذاب ایک طرف. پھر جہنم کے بارے میں بچایا، لا تلقی ولا تذر، وہ آگ ہے، نہ تو وہ ختم کرے گی اور نہ ہی باقی رکھے گی. یعنی وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. جلنے کے بعد بھی جسم اصلی حالت پہ لوٹ آئے گا، پھر جلے گا، پھر لوٹ آئے گا، پھر جلے گا، پھر لوٹ آئے گا، پھر جلے گا. اور آگے ہے علیہ 19 کہ جہنم کے عذاب پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اور جب 19 فرشتے ہیں تو ہر فرشتے کی عذاب کی قسم الگ ہوگی، تو گویا 19 قسم کے عذاب ہوں گے، بڑے بڑے، اللہ بچائے، اور باقی اس کی شاخیں ہوں گی. اس آیت کے اترنے پر بھی مشرکین نے مذاق اڑایا. ایک نے کہا 19 ہے نا، خیر کوئی بات نہیں، 17 کو میں پکڑ لوں گا، ایک تم پکڑ لینا اور دو تم لے لینا. ایک نے کہا 19 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. اس پر پھر وہ یہ ان پر آیت اتری ہے کہ جو 19 فرشتے ہیں، تو کہا گیا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم مل کے پکڑ لیں گے، تم ہزاروں لاکھوں مل کر بھی ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قوم لوط کی تباہی کا تمہیں معلوم نہیں ہے. تو پھر آگے یہ ہے کہ شاید اہل کتاب کے لیے آزمائش ہو کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی 19 فرشتوں کا ذکر تھا، تو وہ جان جائیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے سچی، کہ ہماری کتابوں میں بھی 19 فرشتوں کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی 19 فرشتوں کا ذکر ہے. 19 بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور باقی کتنے ہوں گے یہ کوئی نہیں جان سکتا. رہینہ کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر نفس جو ہے وہ مرہون ہے جو اس نے کیا ہے. رہن کہتے ہیں قرض کے بدلے میں کچھ چیز رکھوانا، یعنی ہر آدمی اپنے گناہوں کے بدلے میں مرہون اور قید ہے. اور آگے جو یقین کا ذکر ہے اس سے مراد موت دی گئی ہے. کوئی بات کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرے گا، کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. تم کس سفارش کے بارے میں ہو؟ آگے ذکر ہے مشرکین کی بیجا مطالبوں کا، اور کہا گیا اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں اور نصیحت قبول کرتے نہیں ہیں. اور پھر کہا گیا یہ تو نصیحت ہے، اور نصیحت حاصل ہوتی ہے نصیحت قبول کرنے والے کے لیے. سورہ قیامہ مکی صورت ہے، اس کی 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. پہلی آیت میں لفظ قیامہ ہے، سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. یہ بالکل شروع کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں قیامت کے واقع ہونے کو بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے. مشرکین کے ہاں یہ ناممکن تھا قیامت قائم ہونا اور احیاء موتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے اور ان کے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ فرمایا ہے. اور پھر آخر میں چونکہ شروع کا زمانہ ہے، جب وہی اترتی تو نبی کریم علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو اس کو ساتھ پڑھتے تھے. یہ بہت مشکل ہوتا تھا، تو اللہ پاک نے آپ کو روک دیا، فرمایا کہ جب جبریل پڑھے، ہم پڑھیں تو آپ سن لیا کیجئے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں محفوظ بھی کر دیں گے اور آپ کی زبان پہ جاری بھی کر دیں گے. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے. یہاں پر شروع میں لا زائدہ ہے، اور کسی کی بات رد کرنی ہو تو لا کہہ کے اپنی بات کی جاتی ہے، یعنی لا تمہاری بات نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، اور میں نفس لوامہ کی. تو قیامت کی قسم کھا کے قیامت کا اس بات کرنا ہے کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی. نفس کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ. 3 قسمیں ہیں نفس کی. نفس امارہ جو انسان کو برے کاموں پہ بلائے اور برے کاموں میں مبتلا کرے. لوامہ جو انسان کا محاسبہ کرے، ملامت کرے، ندامت کرے. اور نفس مطمئنہ گویا نفس امارہ ایمان، تقوی، عمل صالح اور ریاضت سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. پہلے امارہ ہوتا ہے، ایمان، تقوی سے اور عمل صالح سے، ریاضت سے لوامہ بن جاتا ہے. پھر تیسرا نفس مطمئنہ. نفس لوامہ عمل صالح اور قرب الہی میں ترقی کرتے کرتے جب شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے اور اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اب ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارا نفس کون سا ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارا تو نہیں ہے، نفس لوامہ ہے یا مطمئنہ ہے. اگر ہمیں گناہوں سے نفرت ہے اور عبادت ہماری طبیعت بن گئی ہے، پھر ہمارا نفس مطمئنہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نفس لوامہ کی قسم بھی کھائی ہے. لا اقسم بنفس اللوامہ. نفس لوامہ کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور نفس امارہ کو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، ان نفس لامارۃ بالسوء. اور نفس مطمئنہ کو سورہ فجر میں بیان کیا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو جو قسمیں کھائی ہیں یہ ان نفس کے اکرام اعزاز کی خاطر قسم کھائی ہیں. تو اب یہ کافر کہتے تھے کہ جب یہ انسان ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرات مٹی میں مل جائیں گے تو زندہ کیا جائے گا. اللہ پاک نے جواب دیا ہمارے لیے یہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے،
بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو اتنا اکٹھا کریں گے کہ انگلیوں کے پورے تک کو ہم ملائیں گے. یعنی ہر چیز کا کنارہ آخر میں بنتا ہے، تو ہم نے صرف جمع نہیں کرنا بلکہ پورے اعضاء بنانے ہیں، مکمل جسم بنانا ہے اور مکمل شکل بنانی ہے. اور پھر قیامت یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو آئے گی، لیکن جس دن آئے گی اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، اور اس دن ہر آدمی تمنا کرے گا اور دیکھے گا کہ میرے پاس کیا ہے اور میں پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تمہارا قیامت کا انکار کرنا کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، محض حب دنیا کی وجہ سے ہے. اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس کی زیارت کریں گے. تو قیامت میں جہاں مشرکین گھبرا رہے ہوں گے تو ایمان والوں کے لیے یہ نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. پھر آگے انسان کی موت کا وقت بیان کیا کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے والتفت الساق بالساق، کہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پہ مارتا ہے اور پھر اس نے رب کی طرف چلے جانا ہوتا ہے. اور جو کفار کی حالت ہوتی ہے دنیا میں وہ بیان کی گئی ہے. آگے فرمایا ہرگز نہیں تم یہ سمجھتے ہو ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ ہم انسان کو بیکار چھوڑ دیں گے. نہیں، بالکل نہیں، ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. پھر اللہ پاک نے تخلیق کے مراحل بیان فرمائے. نطفہ تھا، پھر علقہ ہوا، پھر ہم نے برابر کیا، پھر ہم نے دو جنسوں میں سے مرد عورت کو بنایا. یہ کر کے کیا ہم قادر نہیں ہیں کہ دوبارہ زندہ کریں؟ کیوں قادر نہیں؟ بالکل قادر ہیں. سورہ دہر، پہلی آیت میں لفظ دہر ہے تو یہی اس کا نام بنا دیا گیا. اس صورت میں انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ ہم نے مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اس کے صورت کے شروع میں کہا انسان اپنی تخلیق سے پہلے جب پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس کو کوئی نام نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو لہذا یہ انسان جب کچھ نہیں تھا، جب پیدا ہوا تو پھر دو پارٹیوں میں ہو گیا، ایک شاکر اور ایک کافر. جو شاکر ہے اس کا انعام یہ ہے، جو کافر ہے اس کی سزا اور اس کا نقصان یہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فرائض اور دعوت کی بجا آوری میں صبر و تحمل سے کام لینے کا اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے. اور منکرین حق کے انکار کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہدایت نامہ انہیں ملا ہوا ہے، اگر یہ چاہیں اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. پہلی آیت، انسان پہ ایک وقت گزر چکا ہے کہ وہ بے نام و بے نشان تھا، کچھ پتہ نہیں اس کو. ہر بندہ اپنی پیدائش سے پہلے سوچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اس کو کیا سے کیا بنا دیا. من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے اس کو پیدا کیا، یعنی مرد کا نطفہ بھی اور عورت کا بھی. بعد میں کہا کہ مرد کا نطفہ بھی کئی چیزوں سے ملا ہوا ہوتا ہے بہرحال. پھر ہم نے اس کو مکلف بنا دیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا. ہم نے اس کو راہ دکھلائی، اس کے بعد کوئی شاکر بن گیا اور کوئی کافر بن گیا. ہم نے اس کو مکلف بنایا تاکہ دیکھیں کون ہمارا شکر کرتا ہے اور کون ہمارا انکار کرتا ہے. اس میں کہنا یہ ہے کہ تم ہمارے شکر گزار بندے بنو، کیوں آگے سزا ہے منکرین کی اور انعام ہے شاکرین کا. اور جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ بیان کی ہیں. سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں، جام پیئیں گے، کافور ملا ہوا ہوگا، چشمے ہوں گے، اس میں پانی بہ رہا ہوگا. اور وہ کون ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ ساری ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. اور اسلام مسکینوں یتیموں کے علاوہ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. یہاں قیدیوں کا بھی ذکر ہے، خواہ وہ قیدی کافر ہو خواہ مسلمان ہو، اس کے ساتھ بھی اسلام حسن سلوک کا ذکر کا حکم دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے آخر تک. اور وہ ایسے لڑکے ذکر کیے ہیں جو غلمان ہوں گے، جو جنت کے خدام ہوں گے، اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اور ان کا چلنا پھرنا ایسے ہوگا جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. پھر اگلی آیات میں ولید اور عتبہ وغیرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دنیاوی لالچ دے کر آپ کو اپنی دعوت سے اور رسالت کے گویا کہ منصب سے روکنا چاہتے تھے. حکم دیا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، آپ اپنے رب کے حکم پہ ثابت قدم رہیں اور کسی بھی گناہ گار یا کسی کافر کی بات نہ مانیں. تو گناہ گار اور کافر یہی ہیں. آگے ہے سورہ مرسلات، مکی صورت ہے، 50 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. پہلی آیت ہے والمرسلات عرفا، اس کو اس کا نام بتا دیا ہے. قیامت، آخرت، جنت، جہنم، مؤمنین کے انعامات اور کفار کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے. سورت کے شروع میں ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں یا فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں اور قیامت کو ثابت کیا ہے.
اور پچھلی امتوں کی ہلاکت کو اور انسان کی تخلیق کو بیان کر کے قیامت پہ استدلال کیا ہے، اور آخر میں مومنین کو ملنے والے انعامات کا اور مجرمین کے ہولناک انجام کا بیان کیا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو یکے بعد دیگرے بھیجی جاتی ہیں۔ 5 قسمیں ہیں، اور 5 قسمیں کھا کے جو جواب قسم ہے انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت، وہ ضرور بضرور واقع ہو کے رہے گی۔ تو جو اس میں 2 قول ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ 5 قسمیں ہواؤں کی ہیں، آپ دیکھ لیں گے ترجمے میں جب دیکھیں گے یہ صفت ہواؤں کی قسمیں کہیں ہیں، یا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں۔ صحیح قول زیادہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ پہلی 3 یا 4 قسمیں ہواؤں کی ہیں اور آخری 2 یا آخری 1 قسم وہ فرشتوں کی کھائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کا ذکر کیا ہے، وہی لانے والے فرشتے، وہی پہنچانے والی ہوائیں اس لیے بھیجی جاتی ہیں کہ یعنی فرشتے مراد لیں یا ہوائیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈریں اور عمل صالح کریں، اور اللہ تعالیٰ ملزموں کے لیے اتمام حجت کر دیں۔ اور آگے جو وعدہ ہے وہ قیامت کا ہے۔ اہل مکہ کا مطالبہ تھا کہ جس قیامت سے ڈراتے ہو لا کے دکھاؤ، جواب دیا گیا ہے وہ ایک خاص دن ہے، اب دن اپنے وقت پہ آتا ہے، لہٰذا تم اس کو نہ مانگو، وہ بڑی تباہی کا دن ہوگا، جب آئے گا تو پھر بہت ہی ہلاکت ہوگی نہ ماننے والوں کے لیے، لہٰذا تم فکر کرو، مطالبہ مت کرو۔ پھر یہاں وہی اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کیا سبحان اللہ الفاظ ہیں اور کیا معانی ہیں، اور استدلال کیا کہ ہم نے ایک بے جان اور مہین اور حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اب ہمارے لیے دوبارہ تمہیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آگے پھر ذکر ہے دھوئیں کا کہ وہ دھواں ہوگا، اس کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے ایک دھواں اٹھے گا جہنم سے، جو پھٹ کر کئی حصوں میں ہو جائے گا اور ہر کافر کو 3 طرف سے گھیر لے گا۔ ذی ثلاث شعب لا ظل ولا یغنی من اللہب، اسی میں ہے اس کا اشارہ کہ ایک ٹکڑا سر کے اوپر صاحبان کی طرح گھیر لے گا، دوسرا دائیں طرف، تیسرا بائیں طرف، حساب سے فارغ ہونے تک کفار اسی دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور اہل ایمان اہل تقوی رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پھر وہ آگ ہوگی جو بلندی میں بڑے بڑے محلوں جیسی ہوگی، اس کی چنگاریاں اونٹ کے برابر ہوں گی، یا وہ آگ بلندی میں محل جیسی ہوگی اور رنگت میں سیاہ اونٹی جیسی ہوگی، اور اس کو کہا گیا ہے حمالۃ صفر۔ اور بعض مقامات پر تو بالکل نہیں بولیں گے، یوم لا ینطقون، وہ دن یہ بول نہیں سکیں گے، اور جہاں بولیں گے وہاں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافرین اور مکذبین کے بعد مومنین کا، متقین کا ذکر فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین سایہ میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے، جو چاہیں گے، یہ ان کے انعامات کا ذکر ہے، اور پھر آخر تک یہی ذکر ہے۔ اور پھر ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا، جیسے مجرم کو کہا جاتا ہے کہ آخری خواہش، تو یہاں بھی یہ کہا جائے گا کلوا وتمتعوا قلیلا، جو تم نے کھانا ہے کھا لو، جو